اس واقعے پر کتنی ہم بات کریں اور اس سے پہلے آج تک جتنے واقعات ہوئے ہیں ان پہ بھی یہی ڈیمانڈز آئیں سامنے. اس دفعہ غم اور غصہ بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد ایک واقعہ تھا کہ بچے موجود تھے ساتھ اور موٹر وے پر اس طریقے سے کیا گیا. اب سی سی پی او نے جو کہا کہ عورت رات کو اکیلے کیوں نکلی یا کسی کے ساتھ کیوں نہیں نکلی، کل رات کو ہی گجرانوالہ میں 12 سالہ بچی کو ریپ کیا گیا اس کے اپنے گھر میں، اور ریپ کرنے والا اس کا ہمسایہ، اس کا پڑوسی تھا. سو یہ کس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور یہ کون سے لیکچرز اور کون سی نصیحتیں عورتوں کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں؟ سعدیہ بہت بہت شکریہ. مجھے ادھر بیٹھے ہوئے احساس ہو رہا ہے کہ شاید آج مجھے حامی نہیں بھرنی چاہیے تھی آنے کی، کیونکہ یہ صرف اس خاتون کا ایک اب قصہ نہیں رہا، ایک اجتماعی غم و غصہ جو ہے وہ پورے ملک کی طول عرض میں پھیل چکا ہے. میں پوری رات نہیں سو سکی، ابھی بھی سوچتے ہوئے بات کرتے ہوئے آئی ایم ایٹ دا برنک آف بریکنگ ڈاؤن اینڈ کرائنگ اینڈ مے بی اٹ وازنٹ اے گڈ آئیڈیا کمنگ. بٹ میں کوئکلی 2-3 باتیں کر دوں. آپ نے ایک دفعہ پھر سنایا سی سی پی او کی بات. دیکھیں ان ایسنس تو وہ اپنی حکومت کے خلاف چارج شیٹ پڑھ رہے ہیں کہ اس حکومت میں کوئی ریٹ آف لا بھی نہیں ہے، کوئی رول آف لا، ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی رول آف لا نہیں ہے، اور ادھر مورلی جو ہے ہمارے اقدار کے حوالے سے ہم بینکرپٹ سوسائٹی ہیں. انہوں نے جو فرانس سے پیرالل ڈرا کیا ہے. دوسرا اورینٹیشن کی بات کرتے ہیں تو برائے مہربانی مجھے لگتا ہے وی شوڈ بی ویری کلیئر آن دس کہ ادھر کوئی اخلاقی درس سننے سے نہیں آیا. انہوں نے ایک محافظ کی ٹوپی پہنی ہے اور اسی ٹوپی کو پہنے رکھیں. ہم جب گھروں تک محدود ہوتے ہیں تو کسی کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، مگر the minute we step out of our house ہم برابر کے شہری ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور ہمیں تحفظ فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے. ہمیں ہماری تربیت اور ہمیں اخلاقی درس دینا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. سو دیٹ بینگ سیڈ دیکھیں اب آپ ان ایسنس دیکھیں نا، یہ ویل گیٹ ٹو دا آپشنز جو سرکولیٹ ہو رہی ہیں ہینگنگ کی، کیسٹریشن کی، مگر دا فیکٹ ریمینس کہ دیکھیں یہ تو فائنل آپشنز ہے نا جس کے اوپر غور و فکر ہو سکتا ہے. مگر یہ پرابلم تو ایک مائنڈ سیٹ کی ہے اور پرابلم تو قوانین کی بھی ہے اور پرابلم اس سسٹم کی ہے. آپ اگر دیکھیں تو آپ کا نظر ثانی اور سپرویژن جب ایک انویسٹیگیشن آفیسر کر رہا ہو، ایک خاتون آفیسر کا ادھر ہونا ضروری ہے. آپ کی پوری پولیس کے اندر 1% خواتین ہیں جو پولیس کے اندر ہیں. دے آر ناٹ ایون آن ہائر پوسٹ لائک ایس ایچ او یا انویسٹیگیشن آفیسرز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. 4% آپ کے کنوکشن ریٹس ہیں ریپ کے، یعنی کہ 6 سے 10 سال لگ جاتے ہیں تھانہ کچہری کے اندر ذلیل ہوتے ہوئے، اپنی بےزتی کراتے ہوئے. اس مائنڈ سیٹ کو دیکھتے ہوئے آپ سوچیں اتنے اعلیٰ عہدے کے اوپر مائنڈ سیٹ ہے اور اتنا ہائی پروفائل کیس ہے اور پھر بھی دھڑے سے اناپولوجیٹکلی سی سی پی او یہ باتیں کر رہا ہے اور قائم ہے. تو آپ سوچیں ایک عام عورت جس کا ہائی پروفائل کیس نہیں ہوتا اور وہ تھانے میں جاتی ہے، اس کے ساتھ ہوتا کیا ہوگا، اس کو کس طرح شرم دلائی جاتی ہوگی. یعنی کہ اس معاشرے میں ہم کس کو سمجھائیں کہ کسی کے ساتھ ریپ اس کی وجہ سے یا اس کی چوائسز کی وجہ سے نہیں ہوتا، ریپس کی اور گندی غلیظ تھنکنگ کی وجہ سے، ذہنیت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ تو پورا مائنڈ سیٹ ہے. ادھر آپ پورا کا سسٹم دیکھیں گی تو یہ تو سسٹم ابھی بھی اگر عورت کا ہی قصور ہوتا، ریپ ہونے والی عورت کا ہی قصور ہوتا تو وہی بات آ گئی کہ اس معاشرے کے اندر 3-3 4-4 سال کے بچوں کو جو ریپ کیا جا رہا ہے وہ بھی بچوں کے قصور ٹھہرائیں گے یہ سی سی پی او صاحب اور ان جیسے دیگر افسران؟ بالکل ایبسولوٹلی. اور سعدیہ دیکھیں جب یہ کیس آپ تھانے تک لے کے جاتے ہیں تو ایف آئی آر ہی نہیں کٹتی، اس طرح کے درس دیتے ہیں یہ بیٹھ کے. سیکنڈلی پھر جب کیس سٹارٹ ہوتا ہے تو ایم ایل او کے پرابلمز ہیں، میڈیکل لیگل آفیسرز کے ایشوز ہوتے ہیں. بائی دا وے وہ بھی انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں کتنے اس پورے ملک کے اندر. 3 ہیں کسی صوبے میں، کسی میں 4 ہیں، کسی میں 2 ہیں، کسی کے اور 6 ہفتے کی 6 مہینے کی پوسٹنگ ہوتی ہے بہت سی ٹائم کے اوپر، کیونکہ کیس ہی پورے ریپ کا اگر آپ اس کو پورا فالو تھرو کریں آپ کے لیگل سسٹم میں 6 سے 10 سال لگ جاتے ہیں. آفن ٹائمز آپ کا ایم ایل او جو ہے وہ ریٹائر کر کے واپس ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے جو 80-9 کیس کو دیکھتا ہے. ڈی این اے کے اپنے مسائل ہیں، پیسے کون دے گا، کون نہیں دے گا، اس کو کون فائنانس کرے گا. آئی مین دیر سو مینی لوپ ہول اسٹل. یعنی کہ انسان بیٹھ کے پوچھے کہ میرے پتہ ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آج میں نے یہ پڑھا کہ اس خاتون کو جب ڈھونڈا گیا تو اس نے منہ کور کر کے کہا کہ مجھے گولی مار دو اور کسی کو کبھی نہ بتانا. یعنی کہ یہ کس طرح کی اذیت ہے یار، یہ کس طرح کی پین ہے. میں کہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ظلم بھی ہو، آپ کے بچے بھی اس کو وٹنس کریں اور اس کے بعد آپ کو ایکسپیکٹ کیا جائے کہ آپ لڑیں. یہاں پر کتنی عورتیں ہیں جن کے ساتھ ایسے زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں مہر، لیکن وہ بتاتی نہیں ہیں، وہ اپنے گھر میں بھی چھپاتی ہیں، یا خود پتا چل جائے کسی کو تو خودکشی جو ہیں وہ کرنے کو مجبور ہو جاتی ہیں. دیکھیں نا، ہم اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جدھر سارا آنر اور عزت جو ہے نا ایک عورت کے
کندھوں کے اوپر پڑی ہے، اس پورے معاشرے کی، آدمی کی، اس کے گھر کی، ہر چیز کی عزت جو ہے. اور اسلام بھی ان کا جو تشریح ہے نا، آئی ایم گلیڈ آپ نے جماعت اسلامی بلائی ہے، بیکاز ساری تشریح جو ہے یہ آج درست کریں فیکٹس کو، عورت کے اوپر آنر رکتا ہے آ کے، اور ساری تشریح اسلام کی عورت سے ہی ہوتی ہے. یہ آج بالکل ڈاکٹر فرید براچہ صاحب کو اسی لیے ایک تو obviously جماعت اسلامی کو میں کریڈٹ اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ وہ جماعت واحد جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے باقاعدہ طور پہ سڑکوں پہ اس سلسلے میں آواز اٹھاتے ہوئے. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو تمام چیزیں جو عورت کے ساتھ ایک وکٹم کے ساتھ منسلک کر دی جاتی ہیں کہ ایز اف اسی کا قصور ہے سب کچھ، بچے بھی ریپ ہو رہے ہیں سوسائٹی میں، آج ان تمام چیزوں کو میں چاہتی ہوں کہ آپ کلیریفائی کریں جس طرح سے مہر نے کہا، کیونکہ یہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں مذہب کا نام لے کر اور دیگر چیزیں کر کے عورت کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دیکھیں یہ درندگی کا جو ایک انتہائی وحشیانہ، المناک، شرمناک، کربناک یہ واقعہ ہوا ہے، یہ سانحہ ہوا ہے، اسے 3 دن گزر چکے ہیں. کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو اب تک کئی استعفے آ چکے ہوتے. یہ جو آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور سی ایم اور پتہ نہیں کیا کہا، یہ وزیر مواصلات جو بڑی کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں، انہوں نے یہی تقریریں کی ہوئی ہیں کہ جب کوئی واقعہ ہو جائے تو استعفے آنے چاہیے. آج تو کوئی نہیں آیا استعفیٰ کسی کا بھی. اور شرم نہیں آتی اس سی سی پی او کو کہ جو ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ مجرموں کو گرفتار کرے، وہ اس کی اطلاع نہیں دے رہا، اس کے بارے میں نہیں بتا رہا کہ کیا ہوا ہے. معلوم ہوا کہ جی اے ٹی ایم کارڈ بھی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. بھئی اتنی اگر بات آگے جا رہی ہے تو آپ کھڑے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بات سر اس کی بھی تردید کر دی آئی جی پنجاب نے، انہوں نے کہا کہ یہ اے ٹی ایم والی خبر بھی غلط چل رہی میڈیا پر. اچھا لیکن سوال یہ ہے، آپ جی ٹی روڈ کی بات کرتے ہیں، 4 مہینے ہو گئے موٹر وے کا افتتاح ہوئے. ان 4 مہینوں میں موٹر وے پہ آپ ٹول ٹیکس لے رہے ہیں اور آپ لوگوں سے اسی چیز کے پیسے لے رہے ہیں کہ یہ ایک محفوظ ہے. کوئی جو ہیلپ لائن موجود نہیں، کوئی پیٹرولنگ ٹیم موجود نہیں، فینس کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، موٹر سائیکل وہاں پہ چل رہے ہیں، ٹرالیاں وہاں پہ چل رہی ہیں. یہ ظالموں کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے کہ جی وہ جی ٹی روڈ پہ، جی ٹی روڈ آپ کی بڑی محفوظ ہے اور یہ موٹر وے سے پھر آپ ٹیکس کیوں لے رہے ہیں؟ یعنی اسلام کی تاریخ تو یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر واپس آنا پڑا تو لیا ہوا جزیہ بھی لوگوں کو واپس دے دیا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے. جہاں تک عورت کا معاملہ ہے، مہر بخاری نے ٹھیک بات کی ہے. عورت عزت ہے، عورت احترام ہے، عورت کا مقام ہے، عورت کا شرف ہے. نظریں نیچی ہو جاتی ہیں اگر عورت جو ہے وہ ہو. یہ جو ہے کہنا کہ جی مہذب معاشروں میں، تو معاشروں کو مہذب کس نے بنانا ہے؟ یہ حکومتوں کا کام ہے، یہ ذرائع ابلاغ کا کام ہے. یہ کام جو ہے نصاب تعلیم کا ہے. سی سی پی او نے فرانس کی مثال دے دی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فرانس میں کیونکہ رول آف لا ہے، سیکیورٹی ہے، اس لیے وہاں عورت نکل سکتی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ملک میں نہیں ہے، آپ نہیں کر پائے. اور یہ کل تک کلیم کر رہے تھے کہ ہی از دا بیسٹ پولیس آفیسر ان دا کنٹری. مہر بخاری کے لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت شروع کی تو جو مثال دی تھی وہ تھی کہ یہ جب نظام آ جائے گا تو ایک عورت صنعاء سے لے کر حضرموت تک زیور سے لدی اکیلے سفر کرے گی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا اسے ڈر اور خوف نہیں رہے گا. بالکل مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں. مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے اندر تو ایک عورت جو ہے وہ سفر کرتی ہوئی آئی ہے جس کی وہ ہنڈیا کا معاملہ تھا کہ جس میں وہ پتھر اپنے بچوں کے لیے تو وہاں خلیفہ وقت پہنچ رہے ہیں اور پہنچ کے اس کو کھانا پہنچا رہے، وہ اکیلی سفر کر کے آئی ہے. دیکھیں یہ موضوعات نہیں ہے. موضوعات یہ ہے کہ اسٹیٹ کہاں ہے، موضوعات یہ ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، موضوعات یہ ہے کہ ریاست امن دینے کی، عدل دینے کی، انصاف دینے کی ذمہ دار ہے اور ریاست تحفظ دینے کی ذمہ دار ہے.